جسم کے حصے جن کو ہم نے چھپا کے رکھنا ہے ان کو کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹس۔ آپ کے اگر ایسے ہاتھ ملاؤ بیٹا، ایسے کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو اٹس اوکے۔ کوئی آپ کے جسم کو ہاتھ لگا رہا ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری ماں باپ کے سر شرم سے جھک جائیں۔ رحیم، ابھی میں آپ کو کچھ بہت کام کی باتیں بتاؤں گا، ہر بچے نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو جسم عطا کیا، حکم یہ ہے کہ ہم نے کچھ حصوں کو چھپا کر رکھنا ہے۔ اب وہ جسم کے حصے جن کو ہم نے چھپا کے رکھنا ہے ان کو کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹس۔ چھوٹے جو بچے ہیں 9-10 سال تک، ان کے پرائیویٹ پارٹس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا سوائے ماں باپ کے۔ ان کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے اور ہاتھ بھی لگا سکتا ہے اگر کوئی ایسی بیماری ہو اور والدین سامنے ہوں، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ 10 سال تک کے جو بچے ہیں نا، وہ یہ میری بات غور سے سنیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی آپ کا جاننے والا، کوئی بھی آپ کا دوست اگر آپ کے جسم کو ہاتھ لگائے اور آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ایسی صورت ہے کوئی آپ کے جسم کو ہاتھ لگا رہا ہے، چھیڑ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ شور مچانا ہے۔ دو کام کرنے ہیں۔ آپ نے وہاں سے کیا کرنا ہے؟ بھاگ جانا ہے اور شور مچانا ہے، اور گھر امی کو بتانا ہے کہ انہوں نے ایسے مجھے ہاتھ لگایا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اور جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ ویسے بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ کے اگر ایسے ہاتھ ملاؤ بیٹا، ایسے کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی یہاں سے منہ پہ چھیڑے تو آپ کو اچھا نہیں لگنا۔ اگر کوئی آپ کا گھر کا بڑا ہے، دادی دادا، نانی نانا، آپ کے والدین میں سے آپ کے بے شک چہرے کو ہاتھ لگائیں، آپ کو پیار کریں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور کرے تو اس کی اجازت نہیں دینی۔ کوئی آپ کو کہے آؤ بیٹا میری گود میں بیٹھ جاؤ، آپ نے اس کی گود میں نہیں بیٹھنا، کہ میں بس صرف اپنے امی ابو کی گود میں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر کسی گھر میں آپ کو امی کچھ دے کے بھیجتی ہے چیز کہ یہ فلاں پڑوسیوں کے گھر میں کوئی چیز دے کر آ جاؤ، آپ نے گھر کے اندر نہیں جانا، باہر سے ہی چیز پکڑایا کریں، اور باہر سے ہی اگر کوئی انکل وہاں پہ کھڑے ہوں کہیں جی اندر آ جائیں بیٹا، اور آپ اندر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ نے وہاں پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ شاباش، نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی اور رشتہ دار بھی رہتے ہیں، وہ گھر میں اکیلے اس کمرے میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کوئی بلائے کہ ادھر آ جاؤ یہاں بیٹھو، آپ نے اس کمرے میں بھی وہ کہیں آؤ بازار چلتے ہیں، امی کو نہ بتاؤ ہم دونوں بازار چلتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ سیر پہ جب بھی جائیں امی کو بتائیں، امی ابو کو بتا کے جائیں کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے میں جا رہا ہوں۔ امی ابو کو پتا ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں امی ابو کو نہ بتاؤ آؤ ہم چلتے ہیں، تو ہم نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ کوئی آپ کو زبردستی قریب کرے، آپ کے منہ پہ ہاتھ لگائے، آپ کے کمر پہ ایسے ہاتھ لگائے، ادھر لگائے، ٹانگوں پہ لگائے، تو آپ نے اس کو اجازت دینی ہے؟ نہیں دینی۔ اس کو کہنا ہے پیچھے ہٹیں اور شور مچانا ہے، ٹھیک ہے، اور بھاگ جانا ہے وہاں سے۔ اب دیکھیں تتلی کو آپ پکڑتے ہیں، تتلی کیا کرتی ہے؟ اڑ جاتی ہے نا، بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی وہاں سے اگر کوئی آپ کو ڈرائے دھمکائے، ایسا کام بھی کرنے کی کوشش کرے، آپ کو چھیڑے اور آپ کو گھر کہے کہ آپ نے گھر میں کسی کو نہیں بتانا، نہیں تو آپ کو میں مار دوں گا، یہ کروں گا، آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا اور ڈرنا بھی نہیں ہے، گھر جا کے بتانا ہے کہ انہوں نے ایسے کرنے کی میرے ساتھ کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب آپ سکول آتے ہیں تو راستے میں بعض کا جیسے نیچے خالی جگہ گراؤنڈ ہے، تو ایسی صورت میں ایسے بچے اکیلے نہ آیا کریں بلکہ گروپ کی شکل میں آیا کریں۔ 2-3 بچے پڑوس کے جتنے بھی ہیں نا، اکٹھے سکول سے گھر بھی جایا کریں اور آیا بھی کریں۔ اچھا، راستے میں کوئی بندہ آپ کو کہے یہ لو بیٹا ٹافی لے لو، تو لینی چاہیے؟ آپ کو کہے یہ کھلونا لے لو، لینا چاہیے؟ کوئی اگر آپ کو یہ کہے کہ آپ نے
آپ کی امی نے مجھے کہا جلدی لے کر آؤ میرے بیٹے کو اسکول سے، جلدی لے کر آؤ، اب میں موٹر سائیکل لے کر آ گیا ہوں، جلدی سے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ شاباش، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں، امی ابو کو بتا کر جائیں کہ میں باہر جا رہا ہوں اور اتنی دیر میں واپس آؤں گا۔ تو امی ابو کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی کہاں گئے ہوئے، کتنی دیر میں واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو، آپ جائیں۔ یہ تھا چھوٹے بچوں کے لیے جو 10 سال تک کے بچے ہیں۔ اب بڑے بچے میری بات غور سے سنیں۔ بیٹا یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ نہ کرے ایسے مسئلہ کسی کے ساتھ ہو، اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ لڑکیاں اور لڑکے 10-12 سال سے عمر بچے، اور لڑکیاں اور لڑکے جو ہے یہ آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکا ایسا ہو اور آپ کو کوئی ایسے تنگ کرے تو لڑکی کو چاہیے اگر اسکول میں ایسا مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، اگر باہر کوئی ایسے کرتا ہے تو جا کے گھر میں اپنے امی ابو کو بتانا چاہیے کہ یہ راستے میں ایسے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لڑکوں کو بھی چاہیے اپنی نگاہیں جھکا کے چلنا چاہیے۔ اور عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھے، حجاب پہنے، پردہ کرے۔ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ یہ نہیں کہ وہ کور کیا ہوا ہے لیکن آپ اس کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، تو بہت نامناسب بات ہے۔ آپ کے گھر میں بھی ماں بھی ہے، آپ کے گھر میں بہنیں بھی ہیں۔ جو لڑکے ایسے کام کرتے ہیں وہ یہ سوچا کریں اگر میری بہن کے ساتھ ایسے کرے یا ہماری ماں کے ساتھ تو ہمیں اچھا لگے گا؟ اس لیے یہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ اور لڑکے جو ہے اپنی بڑی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مت کھیلا کریں، اپنے جو ایج کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ کھیلا کریں۔ لڑکے بھی اچھا کھلا لباس پہنے، زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ تنگ جینز اور ایسی چیزیں پہنے۔ لڑکیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، اب جو بچی 10-12 سال کی بڑی ہو جائے اپنے کپڑے سنت کے مطابق ہوں۔ سنت لباس یہ ہوتا ہے کہ کھلا ہو، جسم اس میں سے نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو بچیوں کو 10-12 سال 13 سال کے بعد پردہ اپنا جسم کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری ماں باپ کے سر شرم سے جھک جائیں، ایسے کام ہم نے نہیں کرنے۔ ایسا کام بالکل نہیں کرنا کہ ہمارے ماں باپ جیتے جی مر جائیں۔ سمجھ آگئی میری بات کو؟ اس لیے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔